الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پردے میرے اندر سننے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، آج ذکر شریف کا پہلا جمعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعہ مبارک کے بابرکت دن میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو جو ہے سنت اور نوافل کی فضیلت جو ہے اس پر ہوگی، احادیث کی روشنی سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک سماعت فرمائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بڑی پیاری حدیث بخاری شریف اور ابن حبان کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، من عاد لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، فقد اذنته بالحرب، فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے حدیث عموماً اس کا مفہوم سنا ہوگا کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا، رب کے ساتھ جنگ کرنے کے وہ مرادی ہے جو اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہ فرما دیا کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر اسی حدیث کے اگلے جملے کیا ہیں؟
وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افضلت علیہ، اور میرا بندہ کسی ایسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ، فرمایا میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس سے فرمایا احتا احبہ فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به، کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصره الذي يبصر به، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اگلے جملے بڑے کمال کے حدیث پاک کے، فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي، اللہ اکبر، کانوں کی بات تو سمجھ میں آئی، آنکھ کی بات سمجھ میں آئی، فرمایا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کون حدیث پاک کے الفاظ ہیں؟ اب رب اللہ کے ہاتھوں سے پاک ہے، آنکھوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے لیکن سنتا ہے، آنکھوں سے پاک ہے لیکن دیکھتا ہے، زبان سے پاک ہے لیکن بولتا ہے، ہاتھوں سے پاک ہے لیکن پکڑتا ہے، پاؤں سے پاک ہے لیکن چلتا ہے۔ اور پھر یہ مقام کس کو اللہ دے رہا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ اکبر، عزیزان کرام قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے، کچھ مانگے اللہ، تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن جان لینے میں ہوتا ہے، اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ اللہ، اب یہ جملے بھی آخر کتنے اہم ہیں اور کتنے خاص ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جس طرح بندے کو موت پسند نہیں ہے، کوئی بھی دنیا دار بندہ ہے وہ مرنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح رب کے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کو تکلیف میں پسند نہیں کرتا، مجھے میرے بندے کو کوئی تکلیف آئے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ یعنی فرمایا جیسے بندہ مومن جان لینے میں ہوتا ہے، جان لینے میں بندہ مومن ہے، اس کی جان نکلتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسے وہ اچھا نہیں لگتا، تو فرمایا اسے موت پسند نہیں تو مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں ہے۔ یہ حدیث کی اگر یہ شرح کیا جائے، اس حدیث کے اندر اگر ایک ایک جملے پر غور کیا جائے تو میرا خیال ہے جتنے رولے پڑے ہوئے نا، جتنے معاملات ہیں، وہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا پہلے ہی
حدیث پاک کے الفاظ ہیں قال قال رسول اللہ ان اللہ قال من آدنی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. حضور نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں قال ان اللہ قال رسول اللہ ان اللہ قال بے شک اللہ فرماتا ہے من آدنی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. دشمنی رکھنا برا کہنا نہیں، دل میں دشمن بنا کر رکھنا اللہ کے ولی کو. اب کوئی پرسے کسنے والا بیٹھ کے اللہ کے ولیوں کی شان میں بھگے، اسے یہ حدیث نہیں پڑھنی چاہیے. کہے گی اللہ کا ولی تو شاعری پڑھی ہے، اہل اللہ کا مقام کوئی ہے ہی نہیں، اسے یہ حدیث پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے مطلب دشمنی رکھی، دشمنی کی رکھی، اللہ فرماتا ہے میں اس سے ملانے جنگ کرتا ہوں. اور ولیوں کی پہچان کیا ہے، ولایت ملتی کیسے ہے؟ بھنگے اور چرچے پینے سے نہیں ہوتی، فرائض، پھر نوافل، سنت اور نوافل، حدیث کے اندر یہ سارا کچھ جمع ہے. آئیے ایک اور خاتم مصطفیٰ کی روایت بیان کرتا ہوں، اور پھر محمدی یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء کی کیا کہنے. صحابہ کرام جنہوں نے بدر سے تمیز، کیسا یار وہ منظر ہوگا کہ صحابہ حضور سے دین سیکھ رہے ہوں گے، اور نبی کی دید بھی ہوتی ہوگی، صحابہ کی عید ہوتی ہوگی، کیونکہ تیری جنگ کی دید ہوگی، جب تیری عید ہوگی، تیرے خواب میں تو پانا بدنی مدینے والے. ہمارے تو شان کا یہ حال ہے کہ کسی کے خواب میں ان کی زیارت کرتے ہیں تو وہ روپیہ ڈالتا ہے کیا سرکار کی زیارت ہوگی. سونا نبی آیا ہے، اللہ اکبر. احباب دی بقار حضور جانا سے محبت کرنے والوں، حضور تاجدار مدینہ سے محبت کرنے والوں حضرت رقیب رکاب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو رات میں حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، حضور کو وضو کروایا کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں نا رات کے مالک کدے بھی جوش میں جا سکتے ہیں، تو پھر رات کے مالک کو منگل نہ کیا ڈرنا راج کے مانگ لو. ہاں ادھر بھی امام الانبیاء رات کا وقت ہے، حضرت نبی کیا فرماتے ہیں رات کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا. ایک مرتبہ دریائے محمد جوش میں آیا، حضور کی رحمت کا دریا جو ہے وہ جوش میں آیا. حضور نے فرمایا اے ربیع الکعب ماں گج کیا مانگتا ہے، ماں گج کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. وہ بھی تو عاشق تھے نا، انہوں نے بھی کہا مال دولت دنیا نظر چاہیے، مل جائے کچھ پکواؤ کیا چاہیے، مانگ کیا مانگتا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا آپ سے مانگتا ہوں، بس ایک التجا ہے کہ میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں. یا رسول اللہ کہا تو فقل تو اسعدوں کا مرافقاتہ کا فی الجنت. یا رسول اللہ میں تو قیامت کے دن آپ کے ساتھ جنت میں اسی طرح جڑ کر رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرات گرامی کا آپ نے بتایا اس کے علاوہ اور کچھ مانگے، اس کے علاوہ اور کچھ مانگے. اللہ انہوں نے اسی کہا ہمارے کیا نظر چاہیے. انہوں نے بھی کیا یا رسول اللہ جب آپ نے لکھا تو راتوں میں گیا تو جن کو راتوں میں لکھا وہ رہ بھی گیا کچھ سارا کچھ آ گیا نا. یا رسول اللہ اور کچھ نہیں، کہا مجھے یہی کافی ہے
حضور نے فرمایا تو پھر کثرت کے ساتھ سجود سے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، کثرت کے ساتھ سجود سے یعنی نماز کی پابندی کرو، اور پھر میری اس معاملے میں میری مدد کرو، کثرت کے ساتھ سجدے کرو۔ یعنی کیا علماء سے میں نے ایک یا میری خدمت کی ہے، ٹھیک ہے نمازہ نماز تین کا مطلب تین کا پہلا نمازہ نماز روزے نماز بس کرتی دلایا پانچ چلنا لگے پھر کوٹیاں ٹھکانا تے بکرے بنا نہ حضور اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے۔ میں وہ ناپہان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اے لوگ اگر تمہارے ساتھ منسلک ہیں تو ان کی تربیت کر جاؤ، ان کی تربیت کر جاؤ، ایک بڑی دین کی تربیت کرو، یہ تم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، اس نسبت کے سلے ان کو کچھ دے جاؤ، کیا ہے ہدایت کر جاؤ۔ ہدایت تیری اللہ نے ہے اور کرنا تیرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے، اور اگر کوئی غلط کرے اسے روک۔ باقی بکا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نوافل کے حوالے سے کیونکہ میرا موضوع یہی تھا، آئیے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام المؤمنین اما ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا روایت کرتی ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر روز 12 رکعت نوافل فرائض کے علاوہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا